اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظیم۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکراً کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرنا، فسبحوہ، اور اس کی تسبیح بیان کیا کرو، بکرۃ و اصیلا، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں کثرت سے بہت زیادہ اپنے رب کریم کو یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اللہ کریم کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ کثرت ذکر کا حکم اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذکر کا حکم دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر کا لغوی معنی ہے، ڈکشنری میں ذکر کا معنی اگر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کسی بھولی ہوئی چیز کو بار بار ذہن میں لانا، اور شریعت اور دین کی اصطلاح میں ذکر سے مراد ہے اپنے رب کریم کو یاد کرنا۔ کثرت ذکر کا چونکہ حکم دیا گیا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو بھی ذکر فرمایا اور قرآن مجید کو بھی ذکر فرمایا۔ آیت کریمہ سنیے، ارشاد فرمایا، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے صحیح ادا کیا کرو نماز۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سب سے ارفع اور سب سے اعلیٰ صورت پنج وقتہ نماز ہے، چونکہ نماز کو اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا گیا کہ نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے صحیح ادا کیا کرو نماز۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، جس کے لفظی معنی لوگ کرتے ہیں کہ نماز قائم کرو، قائم سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے وقت کے اندر صحیح ادا کرنا نماز، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، اقامت صلاۃ، کہ نماز کو قائم کرنا۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کا وقت بھی ہو، کہ نماز کا وقت ہی نہیں تو آدمی اس وقت نماز ادا کرے، کیونکہ نماز فرض موقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فجر کا وقت مقرر کیا ہے اس وقت کے اندر نماز پڑھنا۔ جو ظہر کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا،
عصر کا وقت ہے تو عصر کے وقت میں نماز ادا کرنا، مغرب کا وقت ہے تو مغرب کا وقت موجود ہو اس کے اندر اندر نماز پڑھ لینا، پھر عشاء کی نماز کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے تو اس وقت کے اندر اندر نماز پڑھنا۔ یعنی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وقت گزر جائے اور وہ نماز نہ پڑھے، بڑا تفصیلی وقت ہے ہر نماز کا، کھلا وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس وقت کے اندر اندر نماز پڑھ لی جائے۔ اب عشاء کے وقت کو دیکھ لیں کتنا لمبا وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہمارے ہاں جس وقت عشاء کی اذانیں شروع ہوتی ہیں کم و بیش اس وقت عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک۔ صبح صادق تک یہ سب عشاء کا وقت ہے، پوری رات اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، جس وقت بھی پڑھیں گے وہ نماز وقت کے اندر ہوگی۔ اسی طرح ظہر کا ایک وقت ہے، عصر کا ایک وقت ہے، تو جہاں وقت کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا، دیکھیے قرآن مجید میں تقریباً نماز کے حوالے سے بڑی تفصیل سے مضامین آئے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو بھی آج ہم غور سے سمجھتے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز اپنے مقررہ اوقات پر ادا کرنا فرض کیا گیا۔ مقررہ اوقات سے مراد یہ وقت نہیں کہ جیسے ہم نے فجر کا ٹائم مقرر کیا ہے کہ ہماری یہاں جماعت 50 منٹ پہ کھڑی ہوتی ہے، یہ ٹائم ہے نمازیوں کی سہولت کے لیے، یہ ٹائم ہے نمازیوں کی سہولت کے لیے کہ سحری کے وقت سارے نمازی اٹھے ہوتے ہیں روزے رکھنے والے، تو ان کی آسانی کے لیے فجر کی نماز ایسا وقت مقرر کیا جائے جس میں زیادہ تعداد میں نمازی آ سکے، کیونکہ عمومی طور پہ روزہ رکھ کے پھر لوگ آرام کرتے ہیں، اور مساجد میں اگر لیٹ نماز پڑھائیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا لوگ گھر میں ہی روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے سو جائیں گے۔ تو یہ وقت جو مسجدوں میں ہم نے مقرر کیے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہمارے ہاں 1:45 بجے ہوتی ہے، یہ نمازیوں کی سہولت کے لیے۔ اللہ کریم نے جو ٹائم مقرر کیا ہے وہ 1:45 نہیں ہے کہ 1:45 نماز پڑھیں، وہ عصر کا وقت شروع ہونے تک وقت ہے۔ جو جماعت سے رہ گیا ہے وہ عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لے۔ تو فرض موقت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کریم نے وقت مقرر کیے ہیں ان کے اندر اندر نماز پڑھ لی جائے۔ آج ہماری نمازیں اس لیے ضائع ہوتی ہیں کہ ہم نمازوں کے اوقات کا لحاظ نہیں رکھتے۔ میں نے کئی بزرگوں سے سفر کیا ہے، اور ان میں سے بریلی شریف والے ہمارے حضرت صاحب تاج الشریعہ حضور مفتی اختر رضا خان صاحب الازہری علیہ رحمہ، جن کے جنازے میں 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان شریک ہوئے تھے۔ ہندو میڈیا نے یہ خبریں دی تھیں کہ ان بریلی شریف میں جب ان کا جنازہ چند سال قبل ان کا وصال، 1 کروڑ سے زیادہ آدمی نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ میں نے ان کے ساتھ متعدد سفر کیے، اور ان کی یہ عادت مبارکہ تھی، وہ سفر کے دوران پوچھتے تھے، چونکہ انڈیا سے آئے تھے، یہاں کے اوقات وہاں سے مختلف ہیں، تو پوچھا کرتے تھے کہ کیا ظہر کا وقت داخل ہو گیا، کیا عصر کا وقت داخل ہو گیا، مراد یہ کہ وقت شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جیسے ہی وقت شروع ہوتا وہ فوراً نماز کی فکر کرتے۔ فرماتے ہیں ہم سفر میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر کی وجہ سے نماز رہ جائے۔ جیسے ہی گھڑی کا وقت دیکھ کے پوچھتے تھے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، یعنی وقت شروع ہو گیا، تو اسی وقت گاڑی رکوا کر آپ فوراً جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو پھر فکر کرنی چاہیے کہ اب وقت شروع ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سستی میں ہماری نماز رہ جائے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ فجر کے وقت جیسے ہی سحری ختم ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، تو نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمان کی یہ شان ہے کہ جیسے ہی وقت شروع ہوا، سحری تو پہلے کی ہوئی ہے، اب اور کوئی کام نہیں، اذان ہو گئی ہے، فوراً وضو کر کے تو باجماعت نماز کے لیے مسجد میں پہنچنا۔ اسی طرح ظہر کی اذان ہو گئی ہے تو فوراً فکر کرنا، وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے پہنچنا، کیونکہ نماز فرض موقت ہے،
اور میں نے آیت کریمہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اونچے درجے کی جو صورت و کیفیت ہے وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ تو نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ جب آدمی فکر کرے، جیسے آپ نے ایئرپورٹ جانا ہے، فلائٹ پکڑنی ہے، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ بھئی 2 گھنٹے پہلے ان ہونا ہے۔ اگر بیرون ملک جانا ہے تو ہمارے ہاں یہ دستور ہے ایئرپورٹ کا کہ بیرون ملک جانا ہے تو کم از کم 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ میں آپ داخل ہوں گے، تاکہ امیگریشن اور کسٹم کے سارے مرحلے طے ہو جائیں اور جو جہاز کا وقت ہے وہاں آپ آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو جب فکر ہوگی، ایک مثال میں دیتا ہوں، رات کو اگر 2 بجے آپ کی لاہور فلائٹ ہے تو آپ کو تو رات کو نیند نہیں آئے گی، آپ کہیں گے بھئی یہاں تیار ہونا ہے، سامان لینا ہے، پھر ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ جب فکر ہوگی تو ساری رات جاگتا ہے نا آدمی۔ تو نماز کے لیے ہم بہانے بناتے ہیں، ہم نماز کے لیے بہانے بناتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا جی اور فلاں ہو گیا۔ جب کہیں جانا ہے، فکر ہو تو آدمی کو تو نیند نہیں آتی، فکر ہو کہ نماز پڑھنی ہے تو پھر چین نہیں آئے گا جب تک نماز پڑھ نہیں لیں گے۔ اسی طرح ایک اور ہمارے ہاں ادھر ہے، کسی سے کہیں نا کہ بھئی نماز کا وقت ہے چلو نماز کے لیے، تو کہے گا کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میرا بدن ٹھیک نہیں ہے۔ اسی آدمی کو دوسرا بندہ کہے نا چلو یار تیار ہو جاؤ دعوت پہ جانا ہے، وہ کہے گا 2 منٹ میں آیا تیار ہو کے میں۔ یہ آزما لیں آپ کبھی۔ وہی آدمی جو کہتا ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں، میرا بدن ٹھیک نہیں، عذر بہانے بنائے گا۔ اور اگر اسے کہیں کہ چلو یار ولیمے پہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو دعوت کھا کے آتے ہیں، میں نے لاہور جانا ہے سیر کرنے کے لیے، وہی بندہ کہے گا صرف 5 منٹ دے دو میں کپڑے بدل کے آیا اور چلتے ہیں۔ نماز کے لیے کپڑے بدلنے کی وہ تو اسے عام طور پہ اس لیے مشہور ہے کہ بے نمازوں والے بہانے نہ بنا۔ کوئی آدمی بہانے بنائے نا تو کہتے ہیں یہ بے نمازوں والے بہانے بناتا ہے، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، مجھے بخار ہے، مجھے فلاں ہے۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث شریف پڑھاتے تھے تو فرماتے تھے جب آدمی فکر کرے نا فکر، تو وہ بے نماز رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے فکر ہے کہ میرے اوپر سب سے بڑا فریضہ تو نماز ہے، تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور ہمارے ہاں اچھے بھلے لوگ جو ہیں نماز کے معاملے میں بڑی سستی کرتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے معاملے میں سستی کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے سواد کے ساتھ۔ تو یہ جو سستی، غفلت اور کاہلی نماز کے معاملے میں ہے، یہ بندے کو ایک وقت آتا ہے پھر بے نماز ہو جاتا ہے، نماز کی رغبت رہتی نہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں کثرت ذکر کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ تو جو بندہ یہ چاہے کہ میں اس آیت پر عمل کروں، اپنے رب کریم کو بہت زیادہ یاد کروں، تو اس کو ہمہ وقت نماز کی فکر کرنی چاہیے، نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ جب آپ نماز کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے آپ پکے نمازی بن جائیں۔ دنیا کے سارے کام رہ جائیں مگر نماز نہ رہے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ حدیث شریف پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے۔ رخصت تو ہے نہیں، چھٹی نہیں نماز کی، جتنا مرضی بیمار ہو، یہاں تک کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے۔ اچھا لیٹ کے بھی آدمی نہیں پڑھ سکتا تو پھر کیا حکم ہے؟ اشارے سے پڑھے، اشارے سے پڑھے، یعنی اس کی رخصت نہیں۔ جنگ کے میدان میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ باجماعت نہ، اگر جنگ ہو رہی ہے تو ایک دستہ جو ہے دشمن کی فوجوں کے سامنے کھڑا ہوگا اور دوسرا دستہ جو ہے وہ دوسری جگہ باجماعت نماز پڑھے گا، اور جو پہرا دے رہا تھا اور نماز پڑھ کے آ کے ان کی جگہ وہ کھڑے ہوں گے اور وہ پھر جا کے باجماعت نماز پڑھ کے آئیں گے۔ اس طرح تقسیم کی جائے گی۔ تو نماز ایک روزے کے اندر رخصت ہے، بیمار ہے نہ رکھے، مسافر ہے روزہ نہ رکھے، لیکن نماز کے متعلق نہیں کہ بیمار ہے تو نماز نہ پڑھے، مسافر ہے تو نماز نہ پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے، اس کی کسی معاملے میں بھی چھٹی نہیں، اس کی کسی معاملے میں بھی رخصت نہیں۔ ہاں آسانی ہے کہ اگر سفر میں ہیں تو اللہ نے آسانی فرما دی،
4 فرضوں کی جگہ 2 پڑھ لیں، جسے صلاۃ القصر کہا گیا۔ صلاۃ القصر یعنی مسافر کی نماز۔ مسافر کی نماز یہ ہے کہ 4 فرضوں کی جگہ 2 پڑھ لیں، رعایت دی۔ جس طرح روزے دار کو سفر اور بیماری میں رعایت دی گئی کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے، یہ اس میں کسی صورت میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ جو بیمار ہے وہ لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے تو پڑھے۔ تو نماز ذکر الہی کی سب سے افضل اور اعلیٰ صورت ہے، کیونکہ آج ہم نے ایک ایسی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں کثرت سے اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب اس کے اندر جو آسانی کی صورتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حلقہ ذکر ہم کرتے ہیں نا، اللہ کے اسماء پڑھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں صرف یہی حلقہ ذکر ہے۔ نہیں، ذکر کی سب سے افضل اور اعلیٰ ترین صورت کیا ہے؟ نماز۔ اور دوسری صورت سنیے ذرا، قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نماز کے متعلق میں نے آیت کریمہ پیش کی، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ اب آئیے قرآن مجید کے بارے میں بھی کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن مجید، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب قاری صاحب جب نماز تراویح میں منزل پڑھتے ہیں تو اگر کوئی متشابہ آ جائے یا کوئی لفظ ایک جیسے ہیں، آیتیں ایک جیسی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پیچھے جو سامع ہوتا ہے وہ فوراً بتاتا ہے کہ یہاں آپ کو غلطی لگی، اس جگہ یہ لفظ تھا، یہ آیت تھی۔ یہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن حفاظت کرنے کے لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو چن لیا ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید کے حافظ ہیں کہ ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا۔ دیکھیے قاری صاحب، آج ہمارے ہاں تو بڑی غفلتیں پائی جاتی ہیں، ذرا سی بات پہ نمازی بھی اعتراض کرتے ہیں، لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ قرآن مجید اتنا بڑا سمندر ہے کہ وہ قاری صاحب جب پڑھتے ہیں تو ایسے روانی سے پڑھتے ہیں جیسے دریا کا پانی چلتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور آپ اس کا معنی نہیں جانتے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن وہ سنتے ہوئے سرور آتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، لاہوتی کلام ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ کریم نے ان لوگوں کو چنا ہے جن کو حفاظ کرام کہا جاتا ہے، جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ اور آیت سے آیت ملانا، لفظوں کا خیال رکھنا، کتنا یہ بڑا کام ہے۔ جو لوگ تراویح کے اندر قرآن مجید کی منزل سناتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا، بہت بڑا مقام کہ ایک ایک لفظ کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا۔ اور پھر دیکھیے، آدمی دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا کوئی حافظ ہو۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، یہ جتنے اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں مجھے ایک صفحہ حفظ کر کے دکھا دیں، کسی بھی مضمون کا ایک صفحہ تو ذرا حفظ کر کے دکھائیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا ذکر ہے، نماز بھی میرا ذکر ہے، قرآن بھی میرا ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کریں گے۔ تو کثرت ذکر پر اگر عمل کرنا ہے تو پھر نماز نہ چھوڑیے۔ دنیا کا ہر کام رہ جائے پر نماز نہ رہے۔ جب اس کی فکر آپ کریں گے، اپنا ذہن بنا لیں گے کہ میرے اوپر سب سے بڑی ڈیوٹی، سب سے بڑی ذمہ داری 5 وقتہ نماز ہے۔ آپ یورپ میں کبھی جا کے دیکھیں نا، کوئی آدمی بیکار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک آدمی گھر کا کماتا ہے اور 20 آدمی گھر کے کھاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک کمانے والا ہے اور 7 افراد کا خرچہ وہ اکیلا اٹھا رہا ہے۔ 10 آدمیوں کا گھر کا سربراہ اکیلا کام کرتا ہے، باقی موجیں کرتے ہیں۔ وہ سوٹ پہن کے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہیں، دکانوں پہ ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ یورپ میں نے دیکھا ہے کہ گھر کے جتنے افراد ہیں سب محنت کرتے ہیں، اور سحری کے وقت لوگ گھروں سے نکلتے ہیں۔ میں جب یورپ گیا تو جن کے ہاں میں ٹھہرا تھا تو فجر کی نماز سے بہت پہلے سحری کے وقت
وہ ان کے بچے جو ہیں وہ ہر بچے کی الگ الگ وہاں گاڑی ہے، وہ ان کی عورتیں بھی اور بچے سب کام کرتے ہیں۔ تو میں حیران ہوتا تھا کہ ہم تو نماز کے لیے ہم نہیں اٹھتے، 9-10 بجے ہمارے ہاں رواج ہے سوئے اٹھنا۔ میں نے کہا دیکھو یہ سحری کے وقت فوراً تیار ہو کے نہا دھو کے تیار ہو کے گاڑی سٹارٹ کر کے جا رہے ہیں۔ تو میں نے حاجی صاحب سے پوچھا بچے صبح صبح نکلتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کام پہ جاتے ہیں۔ تو کشمیری لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کسی سے پوچھے نا کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کمے پہ جاسا نا، کمے پہ جاسا، کہ میں کام پہ جا رہا ہوں۔ یعنی ایک فکر ہے نا کہ سحری کے وقت اٹھنا ہے، روزی کمانی ہے، کام پہ جانا ہے۔ کوئی فیکٹری میں لگا ہوا ہے تو سحری کو اٹھ کے جائے گا تو شام کو جب آئے گا تو کما کے لائے گا نا کچھ۔ تو ہمارے ہاں یہ فکر نہیں ہے۔ ایک آدمی کماتا ہے بیچارہ، بیٹی بھی اس سے خرچہ لے رہی ہے، بیٹے بھی خرچہ رہے، بیوی بھی خرچہ مانگ رہی، ایک کمانے والا ہے۔ محنت جو ہے یہ بندے کو کسی نتیجے پہ پہنچاتی ہے۔ آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا ہی روزی میں برکت ہوگی۔ تو کیا دین کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محنت کے بغیر ہی سب کچھ مل جائے؟ یہاں بھی محنت ہے، دین کے معاملے میں بھی محنت ہے۔ ایک روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک آدمی مثلاً شاہ کوٹ کا لاہور ملازم ہے، تو کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں ہمارے ہاں مسجد کے بالکل دروازے کے بالکل سامنے ہمارے وہ اڈا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ فجر کی اذان نہیں ہوتی، لوگ تیار ہو کے وہ ناشتہ ہاتھ میں پکڑا ہے اور وہ کھڑے ہیں روڈ کے اوپر۔ آتے جاتے میں پوچھتا ہوں کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے جی فیکٹری میں جانا ہے۔ میں کھوڑیاں واڑہ فیکٹری میں ہوں، میں فلاں فیصل آباد فیکٹری میں ہوں۔ فکر ہے نا، جانا ہے بھئی، کمانا ہے، کچھ لائیں گے، بچوں کو کھلانا ہے۔ تو جب نماز کی فکر ہوگی نا اور قرآن مجید کی تلاوت کی فکر ہوگی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بے نماز رہ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے بچیاں بچے بے نماز رہ جائیں۔ صرف فکر کی ضرورت ہے، جس نے فکر کر لی نا وہ پھر کامیاب ہو گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب فکر آخرت پہ تقریر کرو، فکر آخرت پہ۔ میں نے کہا فکر آخرت کا یہی تو مطلب ہے نا کہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ جیسے ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی رکھتا ہے نا، اس کو رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، فکر ہوتی ہے بارات آئے گی، کھانا کھلانا ہے، بیٹی کا جہیز بنانا ہے، مہمانوں کو سنبھالنا ہے۔ وہ جب فکر سوار ہوتی ہے نا پھر آدمی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک بیٹی کو عزت سے گھر سے رخصت نہیں کر لیتا۔ تو جب بیٹی کو رخصت کرتا ہے شادی کے معاملے، پھر وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے سارے کام عزت سے ہو گئے۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تعلیم دیا کرتے تھے، دین کے حوالے سے فرماتے تھے فکر پیدا کرنی چاہیے۔ جب فکر پیدا ہوگی تو پھر عمل بہتر ہوتا جائے گا۔ ہم مسلمانوں میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، میں کوئی الگ تو نہیں اس معاشرے سے، ہمارے ہاں بے عملی بہت زیادہ ہے، بہت بے عملی، ہم سوچ نہیں سکتے۔ وہ کام جن کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا ان کاموں کے لیے میری اور آپ کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے جس کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جانا، اور جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے ان کی نہ آپ فکر کرتے ہیں نہ میں فکر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو مجھے سوچنا چاہیے۔ میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب غور کریں اور سوچیں اور اس بات کی فکر کریں کہ جن کاموں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا ہماری ان کی طرف کتنی توجہ ہے، کتنی توجہ ہے ان کاموں۔ یوم لتسألن یومئذ عن النعیم، لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس دل پہ اوپر لکھ لیں یہ آیت تاکہ ہماری سوچ بدلے، ہماری فکر بدلے۔ جب سوچ بدلے گی، فکر بدلے گی تو زندگی بدلے گی۔ یہ آیت کریمہ ہے لَتُسْأَلُنَّ یومئذ عن النعیم۔ اللہ کریم فرمائے قیامت کا دن، یومئذ سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن ایسا دن ہے کہ اس دن جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جواب دہی کا جو تصور ہے نا، جواب دہی کا تصور، یہ بندے کی زندگی کی لائنوں کو صحیح رکھتا ہے۔ پیسے کے معاملے میں اگر آپ کے پاس کوئی امانت ہے، کسی نے آپ کو ذمہ دار بنایا، تو 10 آدمی اگر پوچھنے والے ہوں نا کہ بھائی حساب کتاب لاؤ، تو آدمی کو چین نہیں آتا، وہ احتیاط کرتا ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا حساب کتاب تو کیا جواب دوں گا۔
جب ایک آدمی کو 20 آدمی پکڑ کے بٹھائیں گے کہ بھائی لاؤ حساب دو، کتنے پیسے تھے، کہاں کہاں خرچ کیے اور کتنا بچا کتنا لگا، تو یہ جواب دہی کا جو تصور ہے قرآن مجید میں فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جو نعمت اللہ کریم نے ہمیں دی ہے اس نعمت کے بارے میں ہم سب سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی تھیں ان نعمتوں کا مصرف کیا تھا، کہاں کہاں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا تھا۔ تو جو نعمت اللہ کریم نے دی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھے جو بیمار ہیں، جس کو کوئی بیماری ہے اس سے پوچھیں کہ صحت کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم صحت مند تھے، کھاتے پیتے تھے، میں نے تمہیں صحت دی تو تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ صحت مند تھے، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ ہر نعمت تمہیں دی ہے۔ تو یہ پوچھا جانا ہے، یہ جواب دہی کا تصور جب ہوگا۔ مال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ 5 سوال ہوں گے قیامت کے دن، جب تک ان سوالوں کا جواب آدمی نہیں دے گا وہاں سے قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ آدمی اپنی مرضی سے نہیں چلے پھرے گا، اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا۔ وان مال ہی، مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، زکوٰۃ دی نہیں دی، جائز طریقے سے کمایا ناجائز طریقے سے کمایا، حلال سے کمایا حرام سے کمایا، پوچھا جائے گا۔ اور پھر جب کمایا تو کہاں کہاں خرچ کیا، ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کیا یا نہیں، یا جوڑتے ہی رہے، جمع ہی کرتے رہے۔ جب پانی ایک جگہ کھڑا ہو جائے تو اس کے وہ پینے کے قابل نہیں رہتا، متعفن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مال جو ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر سرکولیشن رہے، ادھر سے مال آ رہا ہے ادھر خرچ ہو رہا ہے، ادھر بندہ کما رہا ہے ادھر خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے پہ خرچ کر رہا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، ضرورت مندوں پہ خرچ کر رہا ہے۔ یہ میں نے ایک دفعہ آپ کو حدیث شریف سنائی تھی کہ آپ اپنی بیوی پر بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں اس پر آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے، جو آدمی اپنی بیوی پہ خرچہ کرے، بیٹی پہ خرچہ کرے، بیٹوں پہ خرچ کرے، رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ آپ کا بیوی بچوں پر خرچ کرنا، دین کہتا ہے یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ اور گھر پر جو مہمان آتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہو نا، تو یہ آپ کی روزی کی زکوٰۃ نکلتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جب فکر کریں گے تو یارو پھر کام بنے گا نا۔ تو آج ہم ذکر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، نماز ذکر الہی کی سب سے اعلیٰ صورت، اس کے بعد پھر سب سے ذکر الہی کی اعلیٰ صورت قرآن مجید۔ دیکھیے نماز کے اندر ہر نماز کی رکعت میں قرآن پڑھا جاتا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ خود اللہ کریم نے فرمایا قرآن مجید میں سے جتنا تمہیں آتا ہے پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو۔ تو نماز کے اندر بھی قرآن پڑھتے ہیں، نماز خود ذکر ہے۔ اور نماز کے اندر جب قاری صاحب ہمیں نماز پڑھاتے ہیں تو اس میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں نا، تو یہ بھی اللہ کا، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تراویح میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو کثرت ذکر اگر کرنا چاہیں تو سب سے پہلے نماز کی فکر کریں، نماز کے بعد تلاوت قرآن۔ اگلا حصہ جو ہے اس پہ درس ختم کرتے ہیں۔ فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صبح سورج نکل رہا ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اور کیا ذکر؟ فَسَبِّحُوهُ۔ سبحو کا معنی ہے تسبیح پڑھنا، تسبیح ہے سبحان اللہ۔ فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورج نکلنے کے وقت بھی پڑھا کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سورج غروب ہوتے وقت بھی پڑھا کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تو ذکر کی کثرت جو ہے اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث شریف ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی، تو جب دوبارہ سنائی جاتی ہے تو مضمون کو مستحضر کرنے کے لیے، جیسے ایک آدمی بھول جائے تو اسے یاد دلایا جاتا ہے، یار وہ میں تینوں ایک کام آکھیا سی یاد ہی۔ تو جب بھی کسی چیز کو بار بار بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر ذہنوں سے ادھر ادھر بات ہو گئی ہے تازہ ہو جائے۔ تو یہ حضور کی کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس پر عمل کر کے میری زندگی سنور جائے۔ تو ہماری زندگیاں تو تباہ ہو رہی ہیں،
ہماری زندگیاں تباہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم غفلت میں گزر رہے ہیں، میں اور آپ ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اپنی خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے۔ ہماری مسجدوں کی حالت دیکھ لیں آپ، بستی دیکھیں مسلمانوں کی، محلے دیکھیں، نمازیوں کی تعداد گن لیں کتنی۔ ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری مسجد میں 8 صفیں ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ آبادی کے تناسب سے کتنے نمازی ہیں مسجدوں میں؟ ہاں جی، آبادی کے تناسب سے کتنے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور فکر کے لیے بار بار یاد کرنا چاہیے ان چیزوں کو۔ صحابی نے کہا مجھے کو نصیحت فرمائیں جس پر عمل کر کے میری دنیا اور آخرت کی زندگی سنور جائے، تو حضور نے بڑی ہی ایک پیاری بات سرکار نے فرمائی جو دلوں پہ ایسے لکھ لینے کے قابل ہے۔ حضور نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب بذکر اللہ عز وجل، جب تجھے موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اچھا، جو نماز ہی نہیں پڑھتا، قرآن شریف ہی نہیں پڑھتا، ذکر سے غافل ہے، کیا وہ امید رکھے گا کہ موت کے وقت زبان تر ہوگی؟ بھئی اللہ کے ذکر سے موت کے وقت زبان اس کی تر ہوگی جس کو دنیا میں ذکر کی عادت ہوگی، جس کو دنیا میں ذکر کی۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایمان سلامت لے کے دنیا سے جاؤں، تو اس کو 2 کام اپنے اوپر لازم کر لینے چاہیے، ایک 5 وقتہ نماز اور ایک قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ 2 کام اپنے اوپر لازم کر لیں، اور اس کی گارنٹی ہے کہ پھر آخرت بہتر ہوگی، موت کے وقت خاتمہ ایمان پر ہوگا، کلمہ نصیب ہوگا۔ جس شخص نے نماز کی پابندی کر لی، دونوں جہانوں میں سرفراز اور سرخرو ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ تجھے موت آئے تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یہ قرآن کی آیت ہے، محبوب نے بار بار یاد دلاؤ۔ ہم 1-2 دفعہ سن کے ہم اکتا جاتے ہیں، تو قرآن میں اللہ کریم فرمایا فذکر، اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں اے محبوب کریم ان کو بار بار یاد دلاؤ، بار بار یاد دلاؤ۔ فإن الذکرى، آپ کا بار بار یاد دلانا تنفع المؤمنین، ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس لیے میں بھی بار بار یہ باتیں یاد دلاتا رہتا ہوں تاکہ ایمان والوں کو فائدہ ہو۔ فسبحوہ بکرۃ واسیلا، اللہ کی تسبیح یہ 2 وقت ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے میں نے کل کے درس میں، ایک تو سحری، ایک افطاری، کئی جہتیں ہیں، رمضان شریف کی جہتوں سے 2 وقت بڑے قیمتی ہیں، سحری اور افطاری۔ اور یہ 24 گھنٹوں کے اعتبار سے 2 وقت بڑے قیمتی ہیں جو میرے اور آپ کے غفلت میں گزرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سورج نکلنے کا وقت اور سورج غروب ہونے کا۔ فسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح بھی سورج نکل رہا ہو۔ ہمارے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ اپنے علاقائی زبان میں درس دیتے تھے، اور اس کے فرماتے تھے دیوں چڑھدا پیا ہوئے وقت بھی تیری زبان تا ہی جاری ہوئے، تے دیوں لاندا پیا ہوئے وقت بھی تیری زبان تا ہی جاری ہوئے۔ یعنی سورج نکل رہا ہو تو ہماری زبانوں پہ یہ جاری ہو، سورج غروب ہو تو ہماری زبانوں پہ یہ جاری ہو، کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ حدیث پہ میں درس آج ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ لیا میں چاہتا تھا کہ یہ بڑا اہم مضمون ہے، آج اسے میں مکمل کروں، کل انشاءاللہ پھر اور موضوع پہ۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے سورج نکلتے وقت 100 مرتبہ پڑھ لیا سبحان اللہ و بحمدہ، اور 100 مرتبہ سورج غروب ہوتے وقت پڑھ لیا سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہے نا، جیسے آپ دیکھتے ہیں سورج اتنے بجے نکلتا ہے، اتنے بجے غروب ہوتا ہے، وہ ٹائم نوٹ کر لیجئے، اور اس سے 5 منٹ پہلے 100 مرتبہ شروع کر دیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔